अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने फेवरेट चैनल को ट्यून किए बैठे होंगे, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है आपके फेवरेट नॉवल का। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अरे आ गई मेरी जान। महक के घर दाखिल होते ही सामने पुप्पो की फैमिली बैठी होती है। पुप्पो और उनके दो बेटे, छोटा बेटा ज़ीशान और बड़ा बेटा हसन। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, कैसी हैं आप। अरे आज तो हसन भाई भी आए हैं, कैसा रास्ता भूल गए आप या ज़बरदस्ती लाए गए हैं। उमानी, बहुत बड़ी हो गई है आपकी बेटी, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। ज़ीशान महर की तरफ देखकर बोलता है, उमानी मुझे तो यहाँ कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, ना ही सीधे मुंह मुझसे कोई बात करता है। लेकिन हसन भाई के बड़े नसीब हैं भाई, इनसे बड़ी बातें की जा रही हैं। और महर ज़ीशान की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। अच्छा पुप्पो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। कुछ ही देर बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद महर अपने कमरे में चली जाती है कि इसका मोबाइल बजने लगता है। जैसे ही वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ सुनते ही महर फ़ौरन कान से फ़ोन हटा देती है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसको ख्याल आता है कि जैसे ये आवाज़ तो कुछ सुनी सुनी सी है। वो फ़ोन को दोबारा से कान पर लगाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रही हो महर। हेलो महर, मैं वकास बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे खफा हो। बस इस वक्त चची जान आ गई जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं कह सकी। लेकिन महर चुप ही रहती है। महर, तुम मेरी बात सुन रही हो। हाँ वकास, सुन रही हूँ। अब क्या सोचा है तुमने। महर, जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम इनकार मत करना प्लीज़। महर इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी और अपने दिल की बात कह देती है। हाँ वकास, मैं भी आपसे निकाह करना चाहती हूँ और बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आज तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। ओह महर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अल्लाह हाफ़िज़, आज सब घर पर हैं। अच्छा, ऐसा कौन आ गया तुम्हारे घर पर। फुप्पो आई हैं। फुप्पो आई हैं, वो क्यों आई हैं। अरे बाबा से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाई हैं। महर बहुत खुश होती है। वक्त गुजरता जाता है और रात के 8 बजते हैं। महर के घर में सब लोग नईम साहब के कमरे में होते हैं और अच्छी खासी बातें चल रही होती हैं कि दरवाजे पर दस्तक होती है। महर दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है तो ज़ीशान उसे बिठा देता है। महर तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ज़ीशान गेट खोलता है तो सामने वक्कास की फैमिली होती है। मामू आए अंदर। हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी ने कॉल की थी कि नईम के घर आ जाओ, मुलाकात करनी है, इसलिए हम आ गए। अच्छा किया मामू, सब आ गए, अब तो बहुत अच्छी महफिल जमेगी, है ना वक्कास भाई। वक्कास की नज़रें तो बस महर को ढूंढ रही थीं कि कहीं से भी बस इसका चेहरा नज़र आ जाए। ज़ीशान सबको नईम साहब के कमरे में ले जाता है। महर नाइला को देखते ही खुश हो जाती है। फिर एकदम इसकी आंख वक्कास से टकराती है और वो दोनों आंखों ही आंखों में जैसे बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद नौरीन बेगम कहती हैं, सुनो बच्चों, अब सब बाहर जाओ, हमें ज़रूरी बात करनी है। वो सब बाहर की तरफ आ जाते हैं। सबसे आगे ज़ीशान होता है और इनके पीछे बातें करती महर और नाइला, और इनके पीछे वक्कास और हसन चल रहे होते हैं। ज़ीशान नाइला और महर को थोड़ा अलग करके खुद बीच में आ जाता है। इससे महर थोड़ी और दूर हो जाती है तो ज़ीशान कहने लगता है, तुम दोनों बताओ रूम में कौन सी खिचड़ी बन रही है जो हमें बाहर निकाल दिया। वक्कास को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो महर से कंधा मिलाकर चल रहा है। महर को पता था कि वक्कास को शदीद गुस्सा आएगा। वो मुड़कर पीछे वक्कास की तरफ देखती है जो इसे गुस्से से देख रहा होता है। वो सब मिलकर बाहर आ जाते हैं और सहन में बैठ जाते हैं। 1 घंटे के बाद नौरीन बेगम सबको अंदर आने का बोलती है। बच्चों सब अंदर आ जाओ। अजीब बात है हसन भाई, कभी अंदर बैठने का कहते हैं तो कभी बाहर निकाल देते हैं। ज़ीशान हसन की तरफ देखकर कहता है। सारे अंदर आ जाते हैं। नौरीन बेगम सब बच्चों को खड़ा कर देती हैं और ख़ुद महर के सामने खड़ी हो जाती हैं। महर इनकी जानिब देख रही होती है। महर, आज हमने एक फ़ैसला किया है, बस ये समझो कि रिश्ता किया है। वक्कास ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। नौरीन बेगम आखिर क्या कहना चाहती हैं। महर पूछती है, अम्मी कैसा रिश्ता। बेटा, हसन और तुम्हारी दोस्त नाइला का रिश्ता पक्का कर दिया है। मैंने सोचा पहले ये बात तुमको बताऊं। सब ये बात सुनकर हसन को मुबारकबाद देते हैं और नौरीन बेगम ज़ीशान से कहती हैं, ज़ीशान बेटा, आज बहुत दिनों बाद घर में कोई खुशी आई है, जाओ सबके लिए मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराओ। ज़ीशान खुशी में जल्दी जल्दी बाजार का रुख करता है। हसन नाइला की तरफ देखता है और नाइला शर्मा के महर के कमरे में चली जाती है। सब अपनी बातों में मसरूफ़ बैठे थे। वहाँ खड़े महर को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। वो चुपचाप हो जाती है और फ़ौरन नाइला के पास जाती है और जाते ही नाइला पर बरस पड़ती है। नाइला, ये सब क्या, तुम्हारा निकाह और इतनी जल्दी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ महर, मेरा निकाह, लेकिन इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है। देखो नाइला, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
اگر تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو تو مجھے بتا دو، میں ابھی چاچو جان سے بات کرتی ہوں۔ مہر کیا بول رہی ہو تم؟ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ نائلہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے آگے، اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، خوابوں کی تعبیر کرنی ہے۔ نائلہ مہر کی بات سن کر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کبھی مہر کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ مہر آزاد خیالوں کی لڑکی تھی۔ وہ آزاد پرندوں کی طرح اڑنا چاہتی تھی اور اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ آسمانوں کو چھونے کا حوصلہ رکھتی تھی، لیکن نائلہ اس کی بات کو نہ سمجھی۔ مہر تم پاگل ہو گئی ہو، میں بہت خوش ہوں کیونکہ حسن جیسا لڑکا تو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور تم کیا ایسی باتیں کرنے لگی ہوئی ہو؟ خدا را مہر تم بھی اتنے بڑے بڑے خواب مت دیکھا کرو، کیونکہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے خواب بھی ٹوٹ جائیں اور ان کے ساتھ تم بھی ٹوٹ جاؤ گی۔ مہر اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ ایک نظر نائلہ کی طرف دیکھتی ہے جو بہت خوش ہوتی ہے، تو وہ اب نائلہ کو اور کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتی۔ پھر وہ نائلہ کو مبارکباد دیتی ہے۔ اچھا میری جان، بہت بہت مبارک ہو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ویسے مہر آج تو دادی اماں کی طرح بول رہی ہو۔ اچھا اب دادی بن گئی میں ابھی حسن بھائی سے تمہاری شکایت کرتی ہوں۔ ارے یار پاگل ہو گئی ہو، سب کیا سوچیں گے؟ خدارا چپ ہو جاؤ۔ تب تک کمرے میں ذیشان آ چکا ہوتا ہے۔ ارے یار تم دونوں یہاں ہو اور میں کچن میں ڈھونڈ رہا ہوں، چلو منہ میٹھا کرو، پہلے بھابھی آپ۔ وہ نائلہ کو مٹھائی کھلانے کے بعد مہر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو مہر مٹھائی کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ارے بھابھی اب اس کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو ٹھیک تھی۔ کچھ نہیں بھائی، آپ کو تو پتہ ہے مہر کیسی ہے۔ ہاں بھابھی پتہ ہے۔ اچھا چلو باہر چلیں، سب بیٹھے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ سلیم صاحب نائلہ کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعیم صاحب سے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگتے ہیں۔ اچھا نعیم اب ہم گھر چلتے ہیں۔ نہیں بھائی آج تو آپ ہمارے ہاں ہی ٹھہریں گے۔ ہاں چاچو آج یہیں ٹھہر جائیں۔ مہر بیٹا جانا ضروری ہے، بہت کام ہے، لیکن اب تو شادی کی تیاریاں شروع کرنی ہیں، صبح تم بھی گھر آ جانا۔ اچھا چاچو جیسے آپ کی مرضی۔ اس طرح وہ سب چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ذیشان کی فیملی بھی چلی جاتی ہے۔ مہر اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، امی آج بہت مزہ آیا، سب ساتھ تھے تو ہمارا گھر مہک اٹھا، بہت رونق تھی، کاش وہ سب نہ جاتے۔ اچھا مہر اب جا کر تم بھی سو جاؤ۔ مہر سو جاتی ہے اور صبح اٹھ کر 10 بجے نائلہ کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں وقاص اس کا شدت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مہر یار میں اور وقاص بھائی کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کیوں؟ کیونکہ وقاص بھائی ہمیں بازار لے کے جا رہے ہیں خریداری کے لیے۔ اچھا وہ تینوں بازار چلے جاتے ہیں اور وقاص مہر کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور مہر نائلہ کو بہت ساری چیزیں لے کے دیتی ہے۔ مہر اگر کچھ اور لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔ نہیں وقاص میرے خیال سے اب ہمیں جانا چاہیے۔ یار اتنی بھی کیا جلدی ہے، آج میرے ساتھ باہر آئی ہو، چلو کہیں آئس کریم کھاتے ہیں۔ نائلہ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ تینوں ایک دکان پر بیٹھے ہوئے آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں کہ وقاص نائلہ سے پوچھتا ہے، نائلہ کچھ اور لینا ہے؟ ہاں بھائی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں۔ اچھا تم لے کر آؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں، لیکن جلدی آنا۔ مہر نائلہ کو روک لیتی ہے۔ نہیں نائلہ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ مہر یار کچھ نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ وہ چلی جاتی ہے۔ مہر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ مہر میں نے نائلہ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کر سکوں اور کچھ وقت گزار سکوں۔ مہر وقاص سے نظریں چرا رہی تھی اور وہ ارد گرد موجود لوگوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہر میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ وقاص کی طرف دیکھ کر بولتی ہے، ہاں وقاص میں سن رہی ہوں۔ مہر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ مہر نظر ملا کر کہتی ہے، میں بھی بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ اچھا لیکن تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ کیا میں نہیں ڈرتی؟ جھوٹ بول رہی ہو تم، ڈر ہی تو رہی ہو، آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ وہ ڈر نہیں، میرے لیے محبت ہے۔ اوہو اتنی محبت، اتنا بڑا احسان، شکریہ شکریہ۔ جب تک نائلہ آ جاتی ہے، بھائی اب چلیں؟ ہاں چلتے ہیں۔ کچھ دن یوں ہی شادی کی تیاریوں میں گزر جاتے ہیں اور اب شادی میں صرف ایک دن باقی تھا۔ بہت ہی محدود لوگوں کو بلایا گیا تھا، جس میں چچا جان کی فیملی بھی شامل تھی۔ رات کی تقریب کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں اور آج مہر نے بہت خوبصورت شلوار قمیص پہن رکھا تھا، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں وقاص نے وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس پر پہنی ویسٹ کوٹ میں وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وقاص بے صبری سے مہر کا انتظار کر رہا تھا اور جب مہر آتی ہے تو آتے ہی وقاص سے سوال کرتی ہے، وقاص کیا بارات آ گئی؟ وقاص جب مہر کی طرف دیکھتا ہے تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، آج جیسے کہ کوئی پری آسمان سے اتر آئی ہو۔ نہیں مہر ابھی بارات نہیں آئی، لیکن آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے آج چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ مہر مسکرا کر نائلہ کے پاس چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد بارات آ جاتی ہے، نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔
اور پھر ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے اور سب مل کر بہت ہلا گلا کرتے ہیں۔ نائلہ کو اسٹیج پر حسن کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ ذیشان مہر کے ساتھ ناچنے لگتا ہے تو وقاص بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ رات کے 2 بج جاتے ہیں اور تو نائلہ کی رخصتی کا وقت قریب آ جاتا ہے اور تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ مہر آتے ہی سو جاتی ہے اور صبح دیر سے اٹھتی ہے۔ نورین بیگم مہر کی طرف دیکھتی ہیں۔ او میڈم، اب اٹھی ہو؟ ہاں امی، رات میں بہت تھک گئی تھی، لیکن امی نائلہ بہت خوش لگ رہی تھی اور مجھے تو بہت مزہ آیا، سب نے خوب ڈانس کیا۔ ہاں بیٹا، نائلہ کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ او نہیں امی، مجھے کوئی شادی کی جلدی نہیں ہے۔ مہر اس طرح اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب مہر روز گھنٹوں وقاص سے بات کیا کرتی تھی۔ اب ان دونوں کی محبت جنون کی حد تک بڑھ چکی تھی اور اب وہ صرف محبت نہیں رہی تھی بلکہ عشق کرنے لگے تھے ایک دوسرے سے۔ وقاص بھی مہر کو ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا اور آج کل وہ گھر میں یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ مہر سے شادی کرے گا، لیکن ہر بار بات بتانے میں ناکام رہتا۔ پھر ایک دن سلیم صاحب نے وقاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں نے ایک بات سوچی ہے، میں تمہارا رشتہ مہر کے لیے مانگوں گا۔ سلیم صاحب نے تو جیسے وقاص کے دل کی بات ہی کہتی ہو، وہ بات جو وہ اتنے دنوں سے کہہ نہیں پا رہا تھا اور اس کے دل میں تھی، سلیم صاحب نے آج اس کے سامنے اس طرح سے کہہ دی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ لیکن وقاص کی امی کو سلیم صاحب کی یہ بات کچھ اچھی نہ لگی اور وہ حیران ہو کر پوچھنے لگیں، سلیم صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعیم صاحب کبھی نہیں مانیں گے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا؟ جی تو لسنرز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی لگی ہوگی، لیکن اب کہانی میں مزید کیا ٹوسٹ آنے والا ہے؟ لیکن کہانی میں آنے والے نئے ٹوسٹ کو جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ہوگا نعیم صاحب کو وقاص اور مہر کی شادی پہ کوئی اعتراض؟ کیا کر دیں گے وہ خوشی خوشی اس بات پہ اقرار؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔